بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور پچھلے پروگرام میں 1955 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں۔ بابن یفطر بما تیسر علیہ بالماء وغیرہ، یعنی روزے دار کو پانی یا جو چیز بھی میسر ہو اس سے روزہ افطار کر لے، اس کا بیان 1956 حدیث پاک ہے، اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں جیسے پچھلے حدیث کے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے کسی سے فرمایا کہ اترو اور ہمارے لیے ستو گھولو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ شام کر لیں تو؟ آپ نے فرمایا اترو اور ہمارے لیے ستو گھولو۔ اس نے پھر یہی عرض کی، آپ نے فرمایا اترو اور ہمارے لیے ستو گھولو۔ اس نے پھر یہ عرض کی تو سرکار نے ارشاد فرمایا، پھر وہ اتر گئے اور انہوں نے ستو گھول دیے تو سرکار نے فرمایا کہ جب تم رات کو اس طرف سے آتے ہوئے دیکھو تو روزے دار کا روزہ افطار ہو جاتا ہے، اور آپ نے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ تو یعنی غروب آفتاب اس طرف سے ہوگا تو لازم بات ہے ادھر زیادہ اجالا ہوگا، اور اس طرف تھوڑا سا زیادہ تیزی سے اندھیرا ہوگا، ادھر اجالا زیادہ نظر آئے گا۔ تو یوں نہیں ہے کہ ہم اس اجالے کو دیکھ کر یہ سمجھیں کہ جب تک یہ اجالا ختم نہیں ہو جاتا غروب آفتاب نہیں ہوا، بلکہ جیسے آپ کو سمجھایا کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ابھی سورج مکمل غائب ہو چکا ہوتا ہے، غروب آفتاب ہو چکا ہوتا ہے، افق سے نیچے جا چکا ہوتا ہے، لیکن اس کا اجالا نظر آتا ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے روزہ کھولنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب اگلی حدیث مزید اس میں ایک اور وضاحت کر رہی ہے کہ تھوڑا دیر بھی کر سکتے تھے، لیکن شریعت کو اصل میں جلدی مطلوب ہے۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ غروب آفتاب ہو گیا ہے تو بس افطار میں جلدی کی جائے۔ تو اگلا باب قائم کیا ہے باب تعجیل الافطار، افطار میں جلدی کرنے کا باب 1957 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس وقت تک ہمیشہ خیر سے رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ تو مراد یہ ہے کہ اطمینان بس ہو جائے کہ غروب آفتاب ہو گیا، اب مزید تاخیر کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ یہود و نصارہ سے ایک طرح سے مشابہت بھی ہے ایک روایت کے مطابق، تو اس لیے افطار میں جلدی کرنی چاہیے۔ لیکن یہ جلدی نہیں کریں کہ وقت سے پہلے ہی کر لیں، اس لیے اچھی طریقے سے اطمینان درکار ہے۔ تو ہمارے بہت سارے بھائی بہن باہر سے ہمیں سن رہے ہیں، ان کے لیے ہماری گزارش ہے کہ جب آپ اپنے علاقے میں افطار کے معاملے میں علماء کے مابین یا مساجد کے مابین اختلاف محسوس کریں تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو سب سے آخر میں روزہ کھلوا رہا ہو اس کا قول لیجئے گا یا ان کی بات سن لیجئے گا، یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ پہلے والے میں اگر کوئی جلدی کھلوا رہا ہے تو اس میں یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وقت سے پہلے ہو یا کیا، لیکن جو بعد میں کر رہا ہے تو وہ بالکل مطمئن ہے کہ دوسرے کم از کم اس پہ تو متفق ہے کہ ہاں اس وقت تک تو بالکل افطار کا ٹائم ہو ہی جائے گا۔ اختلاف کس میں ہے؟ پہلے والے وقت میں۔ مثلا ایک کہہ رہا ہے کہ 5:40 پہ ہونا چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں 6 بجے ہونا چاہیے، تو 6 بجے والے میں تو کسی کا اختلاف نہیں، یہ بھی مان رہے ہیں اور دوسرے بھی مان رہے ہیں، لیکن پہلے والے میں اختلاف ہے، دوسرے والے اس کو نہیں تسلیم کر رہے کہ نہیں تم 20 منٹ پہلے روزہ کھلوا رہے ہو اور مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، تو مختلف ہی چیز کو چھوڑیں، متفقن علیہ پر آ جایا کریں۔ اسی طریقے سے پھر جو چینلز وغیرہ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر بعض اوقات ایک منٹ کا فرق بھی دیکھا گیا ہے یا آدھا منٹ کا فرق ہوتا ہے، تو ہمیشہ اطمینان سے رہیے، سائرن پہ نہ کھولیں، مسجدوں کی اذانوں پہ نہ کھولیں جب تک کہ آپ مطمئن نہیں ہو جاتے کہ ہاں اب روزہ افطار ہو گیا ہوگا۔ یعنی جیسے ٹی وی پہ ایک اچھا معیار آپ بنا سکتے ہیں اس کو کہ جو سب سے آخر میں کھلوا رہا ہے اس کے مطابق کھول لیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی مستند نمازوں کی اوقات کا کیلنڈر ہونا چاہیے، اس میں آپ دیکھیں غروب آفتاب کیا لکھا ہوا ہے، اس سے احتیاطاً 1 منٹ زیادہ آگے کر کے کھولیں تو انشاءاللہ عز و جل کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو بس یہ اطمینان ہو جائے، اس کے بعد تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یہ گویا کہ حدیث کا حاصل اور خلاصہ ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی اطمینان بھی نہیں ہوا اور افطار میں جلدی کر ڈالیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کتنے لوگوں نے ہمیں کہا کہ مفتی صاحب باہر جو تھے بچے کھیل رہے تھے اور کسی نے غروب آفتاب سے چند منٹ پہلے شرارتاً منہ سے سائرن کی آواز نکال دی،
گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے جو بیچارے بھوک کے ہمارے بے چین تھے، انہوں نے کہا روزہ کھل گیا، کھول لیا، بعد میں پتہ چلا کہ روزہ تو بعد میں کھل رہا ہے۔ ایسی بعض اوقات مؤذنین کے مسائل سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے وقت دیکھنے میں مسٹیک کر دی اور وقت سے پہلے اذان دے دی اور لوگوں نے اس میں افطار کر لیا۔ اسی طرح ٹی وی چینلز پہ بعض اوقات مسائل ہو سکتے ہیں، تو جب تک اچھی طرح مطمئن نہ ہو جائیں روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہی روایات آپ کو پتہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کو بعض اوقات کئی مرتبہ ذکر کرتے رہتے ہیں، ہم بھی برکت کے لیے اس کو ذکر کر دیتے ہیں، تو وہی حدیث تقریباً ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، آپ نے روزہ رکھا حتیٰ کہ شام کا وقت ہو گیا۔ آپ نے ایک شخص سے فرمایا کہ سواری سے اترو اور میرے لیے ستو گھولو۔ اس نے کہا کہ آپ انتظار فرما لیجئے حتیٰ کہ شام ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اترو اور میرے لیے ستو گھولو، جب تم دیکھو کہ رات اس طرف یعنی مشرق سے آ رہی ہے تو روزے دار کے افطار کا وقت ہو گیا۔ تو یہ بار بار حدیث آئی، ہم نے کافی اس کی وضاحت کر دی ہے۔ ایک اور باب قائم کیا ہے، باب اذا افطر فی رمضان ثم طلعت الشمس، جب کسی شخص نے رمضان میں روزہ افطار کر لیا پھر سورج طلوع ہو گیا۔ 1959ویں حدیث پاک ہے۔ حضرت فاطمہ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت کرتی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک ابر آلود دن میں روزہ افطار کیا، پھر سورج طلوع ہو گیا۔ بس ہشام سے کہا گیا تو ان کو روزہ قضا کرنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ قضا کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ غلط فہمی یہ ہوئی کہ بالکل بادل چھا گئے تھے، روزہ افطار کر لیا، جب وہ بادل ہٹے تو پتہ چلا، یعنی اندھیرا چھا جاتا ہے بعض اوقات۔ آپ دیکھیں گاؤں وغیرہ کے اندر بھی جب آندھی طوفان آتے ہیں تو بعض اوقات اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے لگتا ہے رات آ گئی، حالانکہ ابھی دن ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال، تو جب پتہ چلا کنفرم ہو جائے کہ گمان یہ تھا کہ سورج غروب ہو گیا ہے، اور یہ پہلے زمانے کے اعتبار سے تھا کہ وہ سورج کی نشانیاں دیکھ کر ہی فیصلے کرتے تھے، افطار کر لیا، پتہ چلا سورج تو ابھی غروب ہی نہیں ہوا، تو یقینی سی بات ہے کہ روزہ قضا کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی صورتحال ہے۔ اب ہمارے ہاں سورج کو دیکھ کر اور مطلب یہ کہ دیگر معاملات سے روزے وغیرہ نہیں رکھے جاتے، بلکہ اسلامک کیلنڈرز ہوتے ہیں ان کے مطابق کر لیتے ہیں۔ تو اس میں فرض کر لیں کسی وجہ سے مسٹیک ہو جاتی ہے، جیسے خاص طور پہ سحری کے مسئلے کے اندر ہوتی ہے کہ لوگ کھاتے رہتے ہیں، ٹائم پہ نگاہ نہیں پڑتی، پتہ چلا جی 4-5 منٹ آگے نکل گئے، تو بہرحال جب آپ روزہ شروع ہو چکا تھا اور آپ اس کے بعد بھی کھاتے رہے، ٹائم کی مسٹیک کی وجہ سے روزہ نہیں ہوگا، لیکن اس میں کفارہ نہیں ہوتا، صرف قضا ہے۔ اور اگر آپ غلط فہمی کی بنا پر کھاتے رہے تھے تو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال اللہ کی بارگاہ میں غفلت پر توبہ کر لیں۔ اسی طریقے سے افطار کر رہے ہیں، اور وہی جیسے میں نے ابھی کچھ چیزوں کی مثال دی تھی، غلط فہمی کی بنا پر پہلے افطار کر لیا اور پتہ چلا کہ ابھی تو غروب آفتاب ہوا ہی نہیں ہے، تو یہ بہرحال آپ کا روزہ ختم ہو گیا، اس کی بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ اور غلط فہمی اور دھوکے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا تو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال روزہ نہیں ہوا۔ اسی لیے اچھی طرح ہمیں سحر میں 2-4 منٹ پہلے ختم کر دینا چاہیے، اور افطار میں احتیاطاً جو کیلنڈر میں ٹائم لکھا ہو اس کے بھی 1 منٹ بعد یا آدھے منٹ بعد روزہ افطار کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے سارا دن کی آپ نے مشقت برداشت کرنی ہے، جب ساری کھا رہے ہیں تو کرنی ہے، اور افطار کر رہے ہیں تو کر چکے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی غفلت کی بنا پر پورے دن کا روزہ آپ کا ضائع ہو جائے، اس لیے احتیاط ہی مطلوب شرع ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، اگلے حدیث ہے 1960 نمبر، اور اس کے راوی ہیں حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کی صبح کو انصار کی بستیوں میں یہ پیغام بھیجا کہ جو شخص صبح کو اس حال میں اٹھا کہ اس کا روزہ نہیں تھا تو وہ باقی دن کھانے سے رکا رہے، اور جو صبح کو روزے کی حالت میں اٹھا تو وہ اپنے روزے پر قائم رہے۔
حضرت ربعی فرماتے ہیں کہ ہم اس کے بعد روزے رکھتے تھے اور ہم اپنے بچوں کو بھی رکھواتے تھے اور ہم ان کے لیے رنگین اون کی گڑیاں بناتے تھے، بس جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا تو ہم اس کو وہ گڑیاں دے دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ تو یہ دیکھیں پہلے جو تھا یہ 10 محرم کے روزے کا اہتمام تھا، یہ آپ جانتے ہیں کہ بعد میں جب رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو 10 محرم کے روزے کی فرضیت ساقط ہو گئی، ورنہ پہلے وہ روزہ لازم تھا، اب اس کا استحباب ہے، وہ رکھنا چاہیں تو رکھیں، بہت اچھی بات ہے۔ تو اب یہ فرما رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کی صبح کو انصار کی بستیوں میں پیغام بھیجا کہ جو شخص صبح اس حال میں اٹھا ہے کہ اس کا روزہ نہیں تھا تو وہ باقی دن کھانے سے روکا رہے، اس کا مطلب تم پہ روزہ لازم ہے، رکھنا ہوگا، اور جو صبح روزے کی حالت میں اٹھا تو اپنے روزے پر قائم رہے۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ جب فرض کر لیں کہ اس وقت کے طرف آ جائیں جیسے رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی اور کوئی رات کو یعنی اگلے اب رمضان شروع ہونا ہے، فرضیت کا حکم نازل ہو گیا، اب جس نے روزے کی حالت میں صبح کی تو روزے رکھے گا، جس نے نہیں کی اور ابھی کچھ کھایا پیا نہیں تو اس کو فرض ہے کہ وہ روزہ شروع کرے۔ اسی طریقے سے فقہ حنفی کے روشنی میں اگر کوئی رات کو نیت نہ کر سکا اور وہ سوتا رہ گیا حتیٰ کہ اس کی صبح آنکھ کھلی تو وہ زوال آفتاب سے پہلے پہلے روزے کی نیت کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس نے دن میں جان بوجھ کر کوئی چیز نہیں کھائی ہو۔ اس میں اور بھی اس کی لاجک ہے، اس کی دلیل ہے پوری، لیکن وہ عوام الناس کے سمجھنے کے لیے بہت دشوار ہے، اس لیے فقط میں آپ کو مسئلہ ذکر کر رہا ہوں کہ رمضان میں بھی اگر کوئی سوتا رہ گیا اور اس کی صبح 7 یا 8 بجے آنکھ کھلتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ آج تو روزہ نکل گیا، آپ اب بھی روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن آپ کھائیں گے پیئیں گے کچھ نہیں، اگر جان بوجھ کے کھا پی لیا تو روزہ نہیں ہوگا، اور یہ ارادہ نہیں کریں گے کہ میں ابھی سے روزے سے ہوں، بلکہ آپ یہ نیت کریں گے میں صبح صادق سے ہی روزے سے ہوں، اور پھر سارا دن آپ ایسے ہی گزاریے۔ اور یہ کہتے ہیں اگر ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، یہ بڑی پیاری بات ہے، ہمارے ہاں آج کل ایسا نہیں ہوتا ہے، اب بچے کیا بچوں کے باپ روزے نہیں رکھ رہے ہیں، یعنی ایسے نوجوان جن کی نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں یا ہٹے کٹے نوجوان، میں یو ایس میں تھا تو میں نے روزے کے بارے میں کہا تو ایک نوجوان جس کی ماشاءاللہ اچھی باڈی تھی اور وہ کہنے لگا کہ صاحب ہمت نہیں ہوتی روزے رکھنے کی، آپ اندازہ کیجئے کہ یہ صورتحال ہے۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ، تو علماء فرماتے ہیں یہاں بہت پیاری بات انہوں نے ارشاد فرمائی کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ نماز ہے اس لیے حکم دو، اس لیے مار کر پڑھاؤ، بلکہ اس لیے کہ وہ فرض ہے، عنقریب فرض ہونے والی ہے، اس لیے بچے کو پہلے سے عادی بناؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ نماز کا نہ ہوا، فرضیت کا ہوا، تو پھر فرضیت تو روزے کے ساتھ بھی ہے، اس لیے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم نے ذکر تو نماز کا فرمایا ہے لیکن اشارہ کر دیا ہے کہ یہاں اصل میں نماز مقصود نہیں بلکہ فرض مقصود ہے کہ بچے کو بالغ ہونے سے پہلے فرائض کی ادائیگی کا عادی بناؤ۔ تو اس لیے علماء نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی بچہ 7 برس کا ہوگا اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوگا تو اس کو کہا جائے گا کہ روزہ رکھو، اور اگر بچہ 10 برس کا ہو جائے تو پھر اس کو سختی سے روزہ رکھوایا جائے گا بشرطے کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو۔ نماز میں تو طاقت کی قید اس لیے نہیں ہے کہ ہلکی سی مشقت والی عبادت ہے، لیکن روزہ بہرحال پورے دن بھوکا پیاسا رہنا، اور خصوصاً باہر کے ملکوں میں جو ہمارے بھائی بہن رہتے ہیں ان کے روزے بڑے طویل ہوتے ہیں، لیکن اگر بچوں کا اسکول جانے کا معاملہ نہیں ہے، نابالغ بچے اسکول جانے کا معاملہ نہیں ہے، چھٹیاں ہیں، گھر پر ہیں اور یا اسکول بھی گئے ہیں اور اتنی طاقت ہے بچے میں کہ وہ آسانی سے روزہ پورا کر سکتا ہے، تو پھر یاد رکھیں یہ جو بیجا شفقت ہے کہ نہیں چھوڑ دو، رہنے دو، رکھ تو سکتا ہے لیکن میرا بچہ سارا دن بھوکا رہے گا، نہیں بھئی بعد میں رکھ لے گا، بڑا ہونے کے بعد دیکھا جائے گا۔ آپ کی جتنی اپنے بچے کے ساتھ رحمت اور شفقت ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ اس سے 1000 گنا زیادہ رحمت اور شفقت کا معاملہ ہے، لیکن وہی رحمت للعالمین آپ کو کہہ رہے ہیں بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لاڈ پیار محبت عبادات کے معاملے میں نہیں چلے گا، اس لیے علماء نے فرمایا کہ باپ اگر 7 برس کی عمر میں بچے کو نماز روزے کا حکم نہ دے گناہ گار ہوگا، اور 10 برس میں نہ دے تو اور زیادہ گناہ گار ہوگا،
اچھا فرض کر لیں والد صاحب کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو روزہ رکھو، 7 سال کے بچے کو وہ نہیں رکھتا، 10 برس کا ہو جائے سختی سے کہتے ہیں تب بھی نہیں رکھتا، تو بچہ تو گناہگار نہیں ہے کیونکہ وہ تو مکلف نہیں ہوا. یہ تو شریعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوغت سے پہلے فرائض کا عادی بنانے کے لیے ارشاد فرمایا تھا، لہذا وہ گناہگار نہیں ہے. اور اب اس صورت میں کہ باپ نے کہا بچے نے نہیں مانا، باپ بھی گناہگار نہیں ہے کیونکہ اس کو کہنا تھا، زبردستی کروانا نہیں تھا. 7 سال کی عمر میں آپ کو کہنا ہوگا، 10 سال میں واقعی سختی کے ساتھ کہنا ہوگا، جس کو نبی کریم نے مار سے تعبیر فرمایا. تو یہ نہیں کہ ڈنڈا اٹھا کے مارے، ہلکا بہت دھمکائیں اس کو بچے کو کہ نماز پڑھو روزہ رکھو. تو اگر باپ نے ایسا کیا اور بچے نے نہیں کیا، بچہ بھی گناہگار نہیں کیونکہ وہ تو نابالغ ہے، اور باپ بھی بری ذمہ ہو گیا کیونکہ اس نے حکم شرع پورا کیا. لیکن اگر بچہ نماز پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، اور باپ 7 سال کی عمر میں حکم نہیں دیتا، 10 برس کی عمر میں سختی نہیں کرتا، یاد رکھیں کہ حکم شرع پامال کرنے کی بنا پر باپ اب گناہگار ہوگا. لیکن کیا بچہ گناہگار ہوگا؟ بچہ اب بھی گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ وہ نابالغ ہے، لیکن اب باپ گناہگار ہوگا کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کیا. ایسی جو گھر کی بہنیں ہیں ہماری مائیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ویسے تو والد سے خطاب ہے بظاہر، لیکن ماں بھی اس کی مکلفہ ہے. کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں کویسچن ہوگا. تو شوہر سے بیوی بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، تو پھر ماں سے اس کے بچوں کے بارے میں کویسچن ہوگا. اس لیے یہ حکم شرع پھر ماں کی طرف بھی متوجہ ہے. یہ نہیں کہ باپ کہہ رہا ہے تو ماں ڈھال بن جائے، ارے بھائی تم روزہ رکھ لو، ابھی تو چھوٹی عمر ہے میرے بچے کی، اتنا چھوٹا سا بچہ دیکھو کتنا سا منہ نکل آیا ایک روزہ رکھ کر. ارے بھائی منہ نکل آیا تو اگر روزہ نہ رکھ کے منہ اتنا بڑا ہو جاتا، نہ نکلتا تو کون سا کمال ہو جاتا، اور اتنا سا ہو گیا تو کون سا دنیا اور آخرت کا نقصان ہو گیا. روزے سے تو صحت ملتی ہے. یہ بچہ کل عبادات کا عادی بنے گا تو آپ کی بھی دنیا اور آخرت بہتر ہوگی اور اس کی بھی ہوگی. اور آج لاڈ پیار میں آپ نے منہ اتنے کے بجائے اتنا بڑا کر دیا، اس کا جسم اتنا بڑا کر دیا، لیکن خدا نخواستہ بالغ ہونے کے بعد وہ بے نمازی ہو گیا، روزوں سے بھاگا، آپ نے اس کو چونکہ فرائض کا عادی نہیں بنایا، راہ فرار اختیار کرنے کی عادت ہو گئی اور اسی حالت میں مر گیا. یہی اولاد ہوگی جو قبر میں آپ کو بد دعائیں دے رہی ہوگی کہ میرے ماں باپ نے میرا بیڑا غرق کر دیا. جب اس کو عذاب قبر ہو رہا ہوگا نا شدید قسم کا، پھر آپ کی مشقتیں کہاں گئی؟ اب اس کے منہ کا اتنا موٹا ہونا نے کیا نفع دیا؟ اور اگر وہ رکھ لیتا تو اتنے سے منہ سے اس کو کتنا نفع ہوتا قبر کے اندر. تو یہ ہماری جو بعض اوقات بہنیں ہیں یہ بہت غلط کردار ادا کرتی ہیں. اور اسی طرح بعض بیچارے نادان شوہر ہوتے ہیں کہ بہنیں اگر دیندار ہیں، وہ مذہبی ذہن رکھتی ہیں، وہ چینلز دیکھتی ہیں، علماء کی ہدایت کے مطابق بچوں کو کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یہ سرپرست صاحب اپنی قبر میں اندھیرا کرنے کے لیے تشریف لے آتے ہیں. اور تم ابھی بچوں کو بس چھوڑو، یہ مولویوں کی باتیں، ابھی تو چھوٹا بچہ ہے چھوڑ دو. آخرت میں انجام خطرناک ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.